بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ و شکر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے ہمیں رمضان شریف کے مہینے تک پہنچا دیا ہے۔ انشاءاللہ آج رمضان کا چاند نظر آ جائے گا اور پھر خالق کے بندے، مخلوق اپنے خالق کی طرف رجوع کرنا شروع کر دے گی۔ یہ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے جس میں وہ شخص جو پورا سال مسجد کے قریب نہ گیا ہو، اس میں بھی نیکی کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کر لوں، میں اللہ کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکا لوں، میں اس کی عبادت کروں، اپنے گناہوں کی معافی مانگوں، اور اسی شوق میں وہ روزے بھی رکھ رہا ہے، عبادت بھی کرتا ہے۔ لیکن ناظرین کرام، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ اکثر اس طرح بھی ہوتا ہے کہ روزہ بھی رکھ لیا، نماز بھی ادا کر لی، اور پھر جو فارغ وقت ہوتا ہے، خصوصاً شام کے وقت افطاری کے انتظار میں جب بیٹھے ہوتے ہیں، تو زیادہ تر لوگ یا ٹی وی پر مصروف ہوں گے یا موبائل پر کوئی واٹس ایپ استعمال کر رہا ہے اور کوئی گیمز کھیل رہا ہے۔ یعنی ان مشاغل کو اختیار کر لیا جاتا ہے جو انسان کے وقت کو برباد کر دیتے ہیں۔ روزہ جہاں پر ہمارا تزکیہ نفس کر رہا ہوتا ہے، وہیں پر ہمیں بہت سے مقاصد اور بہت سی جہات کی طرف ہماری توجہ کو بھی گامزن کرتا ہے۔ کچھ جہتیں ایسی ہیں، یعنی غریبوں کا احساس کرنا، اپنے گناہوں پر معافی مانگنے کی طرف توجہ دلانا، مخلوق خدا پر رحم کرنا، اس طرح کے معاملات میں بھی رمضان شریف ہمیں اشارہ دے رہا ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ رمضان پاک میں ایسے مشاغل کو اختیار کیا جائے جس سے اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائے۔ حضرت مجدد پاک حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کا رمضان بے ترتیب گزرا تو اس کا پورا سال اسی طرح ہی گزرے گا، اور جس شخص کا رمضان اچھا گزر گیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزر گیا، اس نے اپنے آپ کو عبادت خداوندی میں مشغول کر لیا، اپنا تزکیہ نفس کرتا رہا، تو پھر پورا رمضان اس کا اسی طرح ہی گزرے گا۔ یعنی پورا سال جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو توفیق عطا فرما دیتا ہے کہ وہ انہی کاموں میں مصروف رہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی بے قاعدگیوں کو ختم کریں۔ پورا سال رمضان کے علاوہ جو ہے ہم نے موبائل بھی استعمال کیے، ہم نے بازاروں میں بھی پھرتے رہے، ہم نے باقی سارے کام بھی کیے، کچھ حاصل نہیں ہوا۔ تو اب ایک رمضان ایسا بھی ہونا چاہیے جس کو ہم روحانی رمضان کہہ سکیں، جس رمضان میں ہم نے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی ہے، جس رمضان میں ہم نے عبادت کرنے کی کوشش کرنی ہے، اپنے آپ کو زیادہ تر ایسے کاموں میں مصروف رکھنا ہے جس سے اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، حضور کی معرفت نصیب ہو جائے، بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق حاصل ہو جائے۔ ایسے کام کرنے ہیں۔ تو ہماری کوشش ہوتی ہے
کہ ہم خصوصاً ان لوگوں کی زیادہ رہنمائی کریں جو لوگ عملیات سے وابستہ نہیں ہیں. یعنی دوسرے لفظوں میں اگر دیکھا جائے، آپ کو بتاؤں کہ سوشل میڈیا پر اس طرح وظائف دینے کا مقصد بھی ہمارا یہی ہے، اور یہ ویڈیو اسی لیے بنائی جاتا ہے تاکہ آپ تک پیغام حق پہنچ سکے، عام لوگوں تک جو اپنے گھر میں وظائف کرنا چاہتے ہیں، وظائف کا شوق رکھتے ہیں، اللہ کے قرب کا شوق رکھتے ہیں، ان تک ہمارا یہ پیغام پہنچ جائے، ان کے لیے آسانیاں ہو جائیں. یہ ویڈیو بنانے کا، وظائف دینے کا مقصد صرف یہی ہے. ہم آپ کو وظائف سکھاتے ہیں، ان سے دینی دنیاوی مقاصد کیسے پورے ہو سکتے ہیں، اللہ کا قرب کس طرح مل سکتا ہے انسان کو، انسان اللہ کی معرفت کیسے حاصل کر سکتا ہے، اپنا تزکیہ نفس کس طرح کر سکتا ہے. تو یہ طریقے اسی لیے بتائے جاتے ہیں تاکہ اس مصروف ترین زندگی میں انسان جب کسی استاذ، کسی بزرگ صالح انسان کے پاس نہیں جا سکتا، کیونکہ پرانے دور میں اگر آپ تذکرۃ الاولیاء پڑھیں، بزرگان دین کے احوال پڑھیں، تو اس میں ملتا ہے کہ بزرگوں نے تو 30 سال اپنے شیخ کی خدمت کی، کئی سال سفر کرتے تھے، مجاہدات کرتے تھے، ریاضات کرتے تھے. اب وہ دور نہیں رہا، اب زمانہ بہت فاسٹ ہو چکا ہے. اس میں وہی شخص کامیاب ہے جو اپنے وقت کو غنیمت جانے اور قرب خداوندی کے رستے کی جستجو، اس کی تلاش میں مگن ہو جائے. ناظرین کرام، اگر میرے سے کوئی پوچھے کہ رمضان شریف میں کیا پڑھنا چاہیے، اپنے آپ کو کس ورد میں مصروف رکھنا چاہیے، یا پھر اللہ کے قرب حاصل کرنے کے ذرائع میں سے سب سے آسان ترین ذریعہ کون سا ہے، تو میرا اس کو یہی مشورہ ہوتا ہے کہ آپ یا تو قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کریں، یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی کثرت کریں. ہر سال کی طرح اس سال بھی درود پاک کی زکوٰۃ ادا کروائی جا رہی ہے، جس میں ہمارے واٹس ایپ گروپ میں بھی کثیر تعداد میں احباب نے شرکت کی ہے، جوائن کیا ہے، اور وہ اجازت لے کر آج رات سے انشاءاللہ درود پاک اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء گرامی ہیں ان کی زکوٰۃ ادا کریں گے. آپ حضرات میں سے بھی جو کرنا چاہتے ہیں ان کو ہماری طرف سے اجازت ہے، پیشگی اجازت دی جا رہی ہے کہ آپ انتظار نہ کیجئے، جس طرح ہی آپ کو ویڈیو ملے آپ اس کو شروع کریں وظائف کو پڑھنا، اور اس کے بعد پھر آپ رابطہ کر لیں تاکہ آپ کو گروپ میں جوائن کیا جائے اور آپ کی رہنمائی ہوتی رہے. ناظرین کرام، درود پاک کی بہت ہی برکات ہیں. جو شخص درود شریف پڑھتا رہے، کثرت اس کی کرتا رہے، تو اس کی برکات وہی بتا سکتا ہے. درود پاک اور قرآن مجید کی تلاوت ایسی عبادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بن مانگے عطا فرماتا ہے. ایسے شخص کو اپنی حاجات اللہ کی بارگاہ میں دعا کے ذریعے نہیں پیش کرنی پڑتی، اس کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت میں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ مہیا فرما دیتا ہے. یہ ان کلام کی برکت ہے، ان شخصیات کی برکت ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمتیں ہیں کہ حضور پر جو درود پڑھے اللہ اس کو بن مانگے عطا فرما دے، قرب خداوندی اس کو نصیب ہو جائے. اور بزرگان دین فرماتے ہیں درود پاک ایسی عبادت ہے جو ہر حال میں قبول ہی قبول ہے. کوئی شخص ہزاروں حج کرتا رہے، ہزاروں عمرے کرے، روزے رکھے، صدقہ زکوٰۃ دیتا رہے، عبادات کرتا رہے، نمازیں پڑھے، نوافل میں مشغول رہے،
اس کے باوجود بھی یہ یقینی نہیں ہے کہ اس کی عبادت اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گئی ہے۔ لیکن درود شریف ایسی عبادت ہے، ایسا ورد ہے، ایسا رحمت کا پروانہ ہے کہ یہ نصیب ہی اس کو ہوتا ہے جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی عبادت قبول کرنی ہو۔ یعنی یہ ہر حال میں قبول ہی قبول ہے۔ درود پاک مختلف ہیں، اس کی برکات کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس دور میں سب سے زیادہ جو لوگ کسی پریشانی کا شکار ہیں تو وہ معاشی مسائل ہیں۔ تو اس حوالے سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ درود پاک معاشی تنگیوں کو کس طرح ختم کرتا ہے۔ حضرت شیخ ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں درود پاک کی بڑی کثرت کیا کرتا تھا، ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے درود پاک کی کثرت۔ کہا کہ میرے اوپر ایک وقت ایسا آ گیا کہ گھر میں فاقے شروع ہو گئے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور یہاں سے عید آ گئی، چاند رات تھی، بچے رو رہے تھے کہ ہم نے کپڑے سلوانے ہیں، کپڑے نہیں ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ کہا میں بہت پریشان، لیکن دنیاوی پریشانیاں ایک طرف، میں نے اللہ کے حبیب پر درود پڑھنا نہیں چھوڑا، کیونکہ وہ ہماری طرح کے لوگ نہیں تھے کہ جو 4 نمازیں پڑھ لیں اس کے بعد اگر کوئی مصیبت آئے تو رب کی بارگاہ میں کہتے ہیں یا اللہ میں تو نمازیں پڑھتا تھا، اس کے باوجود میرے اوپر پریشانی کیوں آ گئی، میرا رزق کیوں تنگ کر دیا گیا، یا اللہ میں تو یہ عبادت کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، میں تو اتنے صدقے دیتا ہوں۔ بھائی جو اللہ کے عاشق ہیں، جو اللہ کے محبوب بندے ہیں، جو حقیقی عبد کہلانے کے لائق ہیں، وہ یہ سودا بازیاں نہیں کیا کرتے۔ وہ کہتے ہیں پریشانی آتی ہے تو آئے، ختم ہوتی ہے تو ختم ہو جائے، لیکن یار کا نام لینا ہم نہیں چھوڑیں گے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اسی طرح ہی جو میرا معمول تھا درود پاک پڑھا اور سو گیا۔ آدھی رات کا وقت تھا، میرا دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا، تو کہا میں اٹھا اور میں نے محسوس کیا کہ باہر کوئی کثیر تعداد میں کوئی افراد آئے ہیں۔ کہتے میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ سفید کپڑے لوگوں نے پہنے ہوئے ہیں، اپنے اپنے ہاتھ میں انہوں نے شمع اٹھائی ہوئی ہے۔ ان میں سے ایک شخص سفید پوش ہی، انتہائی نورانی چہرے کا مالک، وہ آگے بڑھا اور اس نے کہا کہ کیا حضرت ابو الحسن لیثی رحمۃ اللہ علیہ آپ ہیں؟ ان کا جی میں ہوں۔ تو اس نے بہت سے تحائف اٹھائے ہوئے تھے، جو اس کے ساتھ لوگ آئے تھے انہوں نے تحفے اٹھائے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ آپ کے بچوں کے لیے ہیں، یہ آپ کے لیے ہیں۔ اس نے راشن بھی دے دیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ وجہ کیا ہے، تم کون ہو، کیوں دے رہے ہو؟ اس نے بتایا کہ میں فلاں علاقے کا جو ہے وہ امیر ہوں، تو آج رات مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو الحسن جو ہے وہ ہماری ذات پر درود و سلام بھیجتا ہے، وہ درود کی کثرت کرتا ہے، اور آج ابو الحسن پریشان ہے، صبح عید کا دن ہے، اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، اس کے بچے رو رہے ہیں، وہ پریشان ہے، جاؤ اور اس کے بچوں کے اور ان کے تمام گھر والوں کے کپڑے سلوا کے ان کو دو، ان کو راشن پہنچاؤ۔ کہا میں تو حضور کے حکم پر یہاں پر آیا ہوں۔ آپ دیکھیے کہ درود پاک کی کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیسا کرم فرماتا ہے کہ اللہ کے حبیب کسی کی خواب میں آ کر اس کو کہہ رہے ہیں کہ جاؤ میرے فلاں بندے کی مدد کر کے آؤ۔ درود پاک پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا، اس کو کبھی رزق کی تنگیاں نہیں آتی۔ درود پاک پڑھنے والے کی اولاد ہمیشہ فرما بردار رہتی ہے۔ درود پاک پڑھنے والا جو ہے وہ جادو ٹونے جنات سے محفوظ رہتا ہے، کیونکہ ہر وقت جب وہ رحمت کے حصار میں ہے
کہ یہاں پر اس نے ایک مرتبہ درود پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 10 درجات کو بلند کر رہا ہے، اس کے اوپر 10 رحمتیں بھیج رہا ہے۔ تو ایک مرتبہ اتنا فائدہ ہے، تو جو بندہ روزانہ ہزاروں کی تعداد میں درود پڑھے اس کے اوپر کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہوں گی۔ اور جو شخص رحمتوں کے حصار میں ہے، رحمتوں کی بارش میں بھیگا ہوا ہے، اس کو پھر دنیا کی گرم ہوائیں کیا کچھ کہہ سکتی ہیں، اس کو اس کے دشمن اس کا کیا بگاڑ سکتے ہیں، جس پر اس کا رب رحمتیں بھیج رہا ہو۔ اور پھر درود پاک پڑھنے والے پر توجہ خصوصاً حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں، تو جس پر توجہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہو، اس کی قسمت کے کیا کہنے۔ ناظرین کرام، درود پاک تو بہت سے ہیں، کچھ دعائیہ ہوتے ہیں اور کچھ ندائیہ ہوتے ہیں۔ آج میں جو آپ کو درود پاک بتانے لگا ہوں وہ ہے درود ندائیہ، یعنی صلاۃ ذاتیہ۔ صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد، یہ لکھا ہوا ہماری فیس بک پیج پر بھی آپ کو مل جائے گا، واٹس ایپ پر بھی آپ کو مل سکتا ہے، آپ رابطہ کر کے لے سکتے ہیں۔ بہت انتہائی آسان درود پاک ہے، صلی اللہ علیہ یا محمد۔ ہمارے سلسلے میں اس کی زکوٰۃ ادا کرنے کے کئی طریقے ہیں، ان میں سے 2 طریقے میں آپ کو بھی بتاتا ہوں۔ پہلا تو ہے وہ زکوٰۃ اکبر ہے، زکوٰۃ کبیر ہے، کہ اس میں آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ 1.25 لاکھ کے 2 چلے کرنے ہیں، یعنی 28 دن میں آپ نے اس کو مکمل کرنا ہے۔ پہلے 14 دن میں 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھیں گے، اس کے بعد پھر اگلے 14 دن میں 1.25 لاکھ مرتبہ درود پاک پڑھیں گے۔ میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ یہ درود پاک صلی اللہ علیہ یا محمد اتنا مقبول وظیفہ ہے کہ صرف آپ 7 جمعرات تک اس کو پڑھتے رہیں، صرف 7 جمعرات، محبت کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، شوق کے ساتھ اور عشق مصطفیٰ میں ڈوب کر اس کو پڑھیے۔ تو پھر دیکھیے کہ 7 جمعرات کے بعد پھر مجھے بتانے کی ضرورت نہیں کہ آپ کے اوپر کیسے کرم ہے، آپ خود بولیں گے کہ درود پاک کی برکات کیا ہوتی ہیں۔ جب آپ کی معاشی تنگیاں ختم ہو جائیں گی، جب آپ کی بیماریاں ختم ہوں گی، جب آپ کے درجات اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بلند ہوں گے، جب آپ کو روحانی بالیدگی نصیب ہو جائے گی، تو پھر آپ دیکھیے گا کہ اس کی برکات کا مشاہدہ کرنا اور اس کی برکات بیان کرنا یہ کیسے معاملات ہیں۔ سنی سنائی بات اور ہوتی ہے، انسان وظائف کی برکات بھی سن لیتا ہے، کسی کے فضائل بھی سن لیتا ہے۔ مزہ تو یہ ہے کہ آپ کو کچھ ایسا بتا دیا جائے کہ اس دنیا میں ہی آپ کو یقین کی دولت نصیب ہو، کہ آپ کو پتہ ہو کہ درود پاک ایسی چیز ہے کہ جس کے پڑھنے سے یہ فوائد انسان کو ملتے ہیں۔ انسان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر زیارت نصیب ہو جائے تو اس سے بڑا اور شرف اس دنیا میں کیا ہو سکتا ہے، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، اور جو مجھے ایک مرتبہ خواب میں زیارت کرے گا، فرمایا اس کو دوبارہ بھی میری زیارت ہوگی۔ یعنی کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کو ایک مرتبہ ہو۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جس کو ایک مرتبہ ہو اور دوبارہ اس کو نہیں ہوئی، تو اس کو جب نزع کا عالم ہوتا ہے اس وقت حضور علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو جاتی ہے۔ تو خود سوچئے، نزع کا عالم ہو، انسان پریشان ہو، دنیا چھوٹ رہی ہو، اولاد چھوٹ رہی ہو، گھر بار چھوٹنے لگا ہو، تنگ و تاریک گڑھے میں جانے کی تیاری ہو رہی ہو، یہاں سے حضرت عزرائیل علیہ السلام تشریف لا چکے ہوں، اور دوسری طرف سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے پر رحم فرمائیں اور اپنی زیارت کروا دیں، تو اس کے لیے موت کی سختی کیا سختی ہوگی، اس کے لیے یہاں سے قبر میں جانا کیا مشکل ہوگا، اس کے لیے پھر کیا خوف رہ گیا اکیلے رہنے کا۔ جس نے جانے جانا
جان ہر عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لی ہو، اس کی تو آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں۔ یہ درود پاک ہے صلی اللہ علیہ کا یا محمد۔ اگر کوئی شخص اس کی زکوٰۃ کبیر ادا کرنا چاہتا ہے تو وہ اس طرح کرے گا کہ 8928 مرتبہ روزانہ اس کو پڑھے گا۔ یعنی آج رات کو چاند چڑھ گیا، آج سے آپ شروع کر لیجئے، روزانہ آپ نے 8928 مرتبہ، یہ بہت زیادہ ہوا تو 2-2.5 گھنٹے 3 گھنٹے کا کام ہے، چلتے پھرتے اس کو آپ پورا کر سکتے ہیں۔ آپ جاب پر جا رہے ہیں، آپ کو یہ ویسے ہی کام کر رہے ہیں، خواتین ہیں گھر میں کھانا پکا رہی ہیں، وضو کریں، نماز کی پابندی کریں، ساتھ اس درود پاک کو کاؤنٹر پر پڑھتی رہیں۔ 8928 مرتبہ پڑھیں گے 13 دن، 14ویں دن آپ نے 8936 مرتبہ پڑھنے ہیں، یعنی 8 مرتبہ کا اضافہ کر دینا ہے۔ 8936 مرتبہ پڑھ کر 14ویں روزے کی افطاری سے پہلے آپ نے یہ 1.25 لاکھ پورا کر لینا ہے۔ اس کے بعد دوبارہ آپ نے 1.25 لاکھ شروع کرنا ہے، یعنی افطاری کے بعد سے آپ کا اگلا دن شروع ہو گیا، 15واں روزہ شروع ہو گیا، پھر آپ نے دوبارہ اسی طرح 8928 مرتبہ 14 دن پڑھیں گے۔ 28ویں روزے کی افطاری سے پہلے آپ نے پھر دوبارہ اس دن 8936 مرتبہ پڑھ کر اپنا عمل مکمل کر لینا ہے۔ اور ایک بات ہے کہ اگر آپ نے عمل شروع کیا ہے، 1.25 لاکھ کی 2 زکوٰتیں ادا کر رہے ہیں، تو آپ نے اس کی برکات بھی ہمیں بتانی ہے، واٹس ایپ پر بتائیے، کمنٹ میں بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر انعام کیسا کیا، اور صرف یہ اس نیت سے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ جب پڑھیں، آپ اپنے مشاہدات بیان کریں تو کسی ایسے بندے کو بھی ترغیب مل جائے جو درود شریف پڑھنے سے قاصر ہے، جو سستی کا شکار تھا، ہو سکتا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نصیب فرما دے کہ یار اتنے فوائد ہیں تو میں بھی پڑھ لوں۔ آپ نے 1.25 لاکھ کی 2 زکوٰتیں ادا کرنی ہیں، تو یہ آپ کے 4 جمعراتیں تو اس میں آ جاتی ہیں، 4 ہفتے ہو گئے، آگے 3 جمعرات 3 ہفتے جو ہے مزید آپ اس کو آگے اسی طرح جاری رکھیں، یعنی کثیر تعداد میں پڑھتے ہیں۔ وہ میں تعداد نہیں آپ کو بتا رہا کہ تعداد کتنی ہونی چاہیے، وہ اس لیے کہ آپ کو تعداد میں تب تک بتاؤں گا جب تک آپ کا عمل مکمل نہیں ہوا۔ تو جب آپ کے یہاں سے 28 دن پورے ہوئے اور آپ کو اللہ نے انعام عطا فرما دیا، آپ کا باطن روشن ہو جائے، آپ کو حضور کی زیارت نصیب ہو جائے، آپ کی مشکلات حل ہونا شروع ہو جائیں، آپ کو اس کی برکات جو ہیں ظاہر ہونا آپ کے سامنے شروع ہو جائیں، تو پھر میرے سے تو نہیں پوچھیں گے کہ کتنا پڑھیں، پھر تو آپ نے خود پڑھنا ہے، کیونکہ انسان حریص ہے، جس چیز سے اس کو فائدہ نصیب ہوتا ہے پھر اس کو وہ جاری رکھتا ہے، پھر آپ نے اس کو آگے کثرت سے جاری رکھنا ہے۔ اور جو لوگ اتنی تعداد میں نہیں پڑھ سکتے، یعنی وہ 1.25 لاکھ 2 مرتبہ نہیں کر سکتے، تو وہ 1.25 لاکھ 28 دن میں پورا کر لیں، وہ زکوٰۃ اصغر ہے، یعنی 4464 مرتبہ، 4500 مرتبہ، 4464 مرتبہ وہ 27 دن پڑھیں گے۔ 28ویں روزے میں 4472 مرتبہ پڑھیں گے تو ان کا 1.25 لاکھ پورا ہو جائے گا۔ یہ آپ نے جب 28ویں کی افطاری کرنی ہے اس سے پہلے اپنا عمل مکمل کرنا ہے، تو آپ کی 1.25 لاکھ کی تعداد مکمل ہو جائے گی۔ اس میں آپ نے صرف خیال یہ رکھنا ہے کہ آپ باوضو رہ کر پڑھیں، آپ کے اوپر کوئی پابندی نہیں عملیات کا، جس طرح کہا جاتا ہے کہ آپ نے گوشت نہیں کھانا، مچھلی نہیں کھانی، انڈا نہیں کھانا، یہ نہیں کرنا، وہ معاملات ہیں ہی نہیں۔ اس میں صرف آپ کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے گناہوں سے بچنا ہے، آپ نے اپنے آپ کو پاک رکھنا ہے، اپنے کپڑوں کو پاک رکھیں گے، اپنے جسم کو پاک رکھیں گے، اپنی سوچ کو پاک رکھیں گے، اور ایسا نہ ہو کہ آپ ایک طرف تسبیح پر درود پاک پڑھ رہے ہیں، دوسری طرف آپ کا موبائل بھی چل رہا ہے، ٹی وی بھی دیکھ رہے ہیں، آپ کی توجہ کہیں اور ہے، کیونکہ یہ ہے درود ندائیہ۔ تو اس سے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب ندا کر رہے ہیں، سرکار آپ کی طرف متوجہ ہوں،
اور آپ کی توجہ کہیں اور ہو تو یہ تو بے ادبی میں آتا ہے۔ آپ نے جب یہ پڑھنا ہے تو کوشش کرنی ہے کہ چلتے پھرتے بھی پڑھیں، توجہ سرکار مدینہ کے قدموں میں ہو، حضور کے قرب کی نیت ہو، حضور کی زیارت کی نیت ہو، تو پھر دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر کیسے کرم فرماتا ہے۔ خوشبو کا زیادہ استعمال کیجئے گا، اگربتی وغیرہ استعمال نہ کریں روزے کے دوران، کیونکہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگربتی جلائیں، اس کی جو دھواں وغیرہ وہ اندر جاتا ہے تو پھر روزہ ٹوٹتا ہے، اس وجہ سے آپ نے اگربتی نہیں استعمال کرنی۔ رات کے وقت کر سکتے ہیں، بخور وغیرہ جلا سکتے ہیں خوشبو کے لیے، اس کے علاوہ خوشبو لگا سکتے ہیں آپ۔ اس کے علاوہ درود پاک کے علاوہ اگر کوئی شخص اپنے رزق میں اضافے کے لیے کسی عمل کا متلاشی ہے تو اس کے لیے ایک آیہ مبارکہ ہے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ یہ آپ نے 313 مرتبہ 21 دن تک پڑھنے ہیں، صبح شام، یعنی بعد نماز فجر پڑھ لیں۔ فجر کے ٹائم نہیں پڑھ سکتے تو آپ کوئی بھی صبح کے وقت، یعنی ظہر سے پہلے کا کوئی وقت مقرر کریں، اس وقت آپ پڑھیں۔ اور پھر آپ نے عصر کے بعد یا مغرب کے بعد، رات کو عشاء کے بعد، شام کے وقت آپ نے دوبارہ 313 مرتبہ یہی آیت پڑھیں گے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے۔ یہ جب 21 دن آپ پڑھیں گے تو 21 دن میں اس کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ کوئی پرہیز کی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے۔ جب یہ پڑھ لیں اس کے بعد روزانہ 101 مرتبہ یا تو ورد میں رکھیں یا پھر 21 مرتبہ صبح شام ورد میں رکھیں۔ 101 مرتبہ صبح کے ٹائم پڑھیں، رات کے ٹائم پڑھیں، کسی بھی وقت مقرر اپنا ٹائم کریں اور اس کو پڑھیں۔ اور اگر نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم 21 مرتبہ صبح شام اپنے ورد میں رکھیں۔ رزق آپ کے گھر میں ایسے آئے گا جیسے بارش آتی ہے، بارش میں جس طرح پانی آتا ہے نا، اس طرح رزق آئے گا۔ جو لوگ روزگار کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں، روزگار کی تلاش میں ہیں، یا احساس کمتری کا شکار ہیں کہ ہمیں نوکری نہیں ملتی، انٹرویو میں کامیاب نہیں ہوتے، یا وہ لوگ ایسے حضرات بھی ہم سے رابطے میں آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ نوکری کرتے ہیں لیکن جو آگے مالک ہے وہ تنگ کرتا ہے، خدا واسطے کا ویر جس کو کہتے ہیں، کہ بغیر وجہ کے ہی وہ ایک طرح سے تنگ کرنا شروع کر دیتا ہے، تو وہ لوگ اس کو پڑھیں۔ انشاءاللہ رزق ایسا آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو غنی فرما دے گا۔ اور پھر جو حضرات یہ آیت نہیں پڑھ سکتے، یعنی قرآن پاک نہیں پڑھے ہوئے، اور وہ کسی وظیفے کے متلاشی ہیں، تو سب سے پہلے میں آپ کو 3 اسماء گرامی بتاتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رزق کے حوالے سے۔ ان میں سے اگر چاہیں تو بے شک وہ تینوں پڑھیں، اور چاہیں تو ان تینوں میں سے کسی ایک کی زکوٰۃ ادا کر لیں، تو پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر بہت کرم فرمائے گا۔ اس میں سے سب سے پہلے ہے یا مغنیو۔ یا مغنیو کا اگر آپ 11,500 مرتبہ 40 دن تک پڑھیں تو آپ اس کے عامل بن جائیں گے۔ 11,500 مرتبہ 40 دن تک یا مغنیو، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک۔ اگر کوئی شخص یا مغنیو کی زکوٰۃ ادا کر لے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو غنی کر دیتا ہے، اس کے اوپر بڑی برکات نصیب ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے علم کے میدان میں اس کو غنی کر دے گا، اس کو غنا بخش دیتا ہے، ہر حوالے سے غنا ملتی ہے، اس کے پاس علم کی کمی نہیں ہوگی، علم میں اس کو غنا مل جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رزق میں غنا دے دے گا۔ بزرگان دین فرماتے ہیں یا رزاقو یا واسعو، یہ وہ اس میں گرامی ہیں، یا مغنیو یا غنیو، کہ اگر کوئی شخص ان اسماء کا ورد کرتا رہے، ان کی زکوٰۃ ادا کر لے، اس کے بعد اپنے ورد میں رکھے، کسی صاحب اجازت سے اجازت لے کر، تو اللہ تبارک و تعالی اس میں پاک کی برکت سے
اتنا رزق عطا فرماتا ہے کہ اس کی 7 نسلوں تک رزق ختم نہیں ہوتا۔ تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اقتدار میں غنی کر دیتا ہے۔ اقتدار سے جب غنی ہو جائے انسان، یعنی وڈیروں سے، چودھریوں سے، ایسے لوگ جو صاحب اقتدار ہیں، وزیر، مشیر، سفیر، صحافی، یہ سارے لوگ، اللہ ان سے ان کو غنی کر دیتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی نوبت ہی نہیں آنے دیتا کہ یا مغنیو یا پھر یا واسیو یا کریمو یا رزاقو یا غنیجو، ایسے اسما پڑھنے والا کسی صاحب اقتدار کے دروازے پر جائے، کیونکہ وہ جس غنی کو پکار رہا ہے وہی اس کی مدد کرنے والا ہے، وہ پھر اپنے دروازے سے کسی اور کے دروازے کی جانب نہیں جانے دیتا۔ اسی طرح آگے یا کریمو ہے، یا کریمو اول آخر 11 مرتبہ درود پاک، اور درمیان میں یا کریمو 4320 مرتبہ۔ اس کو اگر 40 دن تک پڑھا جائے تو زکوٰۃ بھی ادا ہو جاتی ہے، اور اس سے جو اس اسم کے جو ظاہری باطنی فوائد ہیں وہ بھی اس انسان کو حاصل ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ یا واسیو ہے، یا واسیو کو 2100 مرتبہ روزانہ پڑھا جائے، 11 مرتبہ اول آخر درود پاک پڑھے اور 2100 مرتبہ یا واسیو پڑھے، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک ہوگا۔ 40 دن تک پڑھنا ہے آپ نے۔ رمضان کا جب مہینہ پورا ہو جائے گا، یعنی 30 دن آپ کے 29-30 دن پورے ہو گئے، اس کے بعد آپ نے میرے ساتھ رابطہ کرنا ہے۔ جو لوگ یہ اسماء گرامی یا آیت کا کریں گے، آیت تو چلے میں نے آپ کو طریقہ کار بتا دیا ہے نا کہ 21 دن پڑھنے کے بعد آپ نے اتنا پڑھنا ہے۔ جو 40 دن کریں گے وہ پھر رابطہ کر سکتے ہیں کہ ہم نے آگے اب اس عمل کو ختم کس طرح کرنا ہے۔ 30 دن گزرنے کے بعد آپ رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ میں آپ کو باقی طریقہ بھی سمجھا دوں گا کہ آپ نے 40ویں دن کس طریقے سے اس کو ختم کرنا ہے اور آگے اس کو کس طرح جاری رکھنا ہے۔ اور پھر ان اسما کے جو طریقہ کار ہیں اس سے فوائد حاصل کرنے کے، جیسے یا مغنی ہے تو اس کے مختلف عملیات ہیں، مختلف وظائف ہیں، رزق کی تنگی ختم کرنے کے لیے، رزق بڑھانے کے لیے، رزق کی بے برکتی ختم کرنے کے لیے، غنی بننے کے لیے، غنا حاصل کرنے کے لیے اس کو کس طریقے سے پڑھا جائے، یا واسیو کے کیا فوائد ہیں۔ انشاءاللہ وقتاً فوقتاً ہم آپ کو اس حوالے سے بھی رہنمائی کرتے رہیں گے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات جل وعلا شانہ ہم سب کو رمضان شریف میں دل جمعی کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اوراد و وظائف میں مشغولیت عطا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا عشق، اپنی معرفت نصیب فرمائے۔ اور میرے دوستو، آپ سے میری یہی گزارش ہے کہ درود پاک کو کبھی بھی پڑھنا نہ چھوڑیے گا۔ یہ آب حیات کا کام کرتا ہے، یہ اکسیر ہے، یہ کیمیا ہے۔ حضرت پیر سید اسماعیل شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کرما والا شریف کے بزرگ ہیں، آپ فرماتے تھے کہ درود پاک ہی اسم اعظم ہے۔ لوگ اسم اعظم کے لیے دوڑتے بھاگتے ہیں، کبھی کسی درویش کے پیچھے پھر رہے ہیں، کبھی سنیاسی کے پیچھے، کوئی جوگیوں کے پیچھے، کوئی ملنگوں کے پاس بیٹھے ہوئے ہمیں اسم اعظم بتایا جائے۔ اسم اعظم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اسم ہے، درود پاک پڑھنا ہی اسم اعظم ہے۔ تم یہی چاہتے ہو نا کہ اسم اعظم پڑھیں اور عجیب عجیب کام کرنا شروع کر دیں، ہمارے کام ہونا شروع ہو جائیں، ہمارے آگے پہاڑ رستہ دینا شروع کر دے، ہمیں دریا راستہ دینا شروع کر دے، ہمیں کبھی رزق کی تنگی نہ ہو، ہمیں اولاد کی کبھی پریشانی نہ دیکھنی پڑے، ہماری جیبیں نوٹوں سے بھری رہیں۔ یہی چاہتے ہیں نا آپ؟ اسم اعظم آج کل کے دور میں اس کا مقصد تو یہی ہے۔ تو اگر یہی مقصد ہے تو پھر آپ کو درود پاک پڑھنا چاہیے۔
یہ اسم اعظم ہے، آپ کو ہر کام میں یہ فائدہ دے گا، آپ کی ایسی رہنمائی ہوگی بارگاہ رسالت سے۔ میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں کہ جب آپ یہ درود پاک پڑھنا شروع کریں گے تو کچھ ٹائم کے بعد ہی آپ کو خوشبو آنی شروع ہو جائے گی، یعنی نیک ارواح جو ہیں وہ آپ کے پاس حاضر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، آپ کی روح جو ہے وہ طاقتور ہونا شروع ہو جاتی ہے، پھر اس کے روحانی سفر، روحانی پرواز شروع ہوتی ہے۔ آپ سوئیں گے تو آپ کو اولیاء کرام کی زیارات نصیب ہوں گی، انبیاء کرام کی زیارات نصیب ہوں گی، آپ کی روحانی پرواز شروع ہو جائے گی، اور پھر جب شروع ہوگی تو پھر آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ آپ نے کیا دیکھا ہے، کیونکہ میں جو اگر آپ کو بتاتا ہوں یہ تو ایڈوانس ہو جائے گا کہ میں بتا رہا ہوں، آپ کا ایک ذہن بن جائے گا۔ تو میں ابھی آپ کو صرف اتنا ہی بتاتا ہوں کہ آپ کے اوپر اللہ کا بہت ہی کرم ہو جائے گا۔ آپ جب پڑھیں گے اللہ آپ سے راضی ہوگا، اللہ کا حبیب آپ سے راضی ہوگا، اولیاء کاملین کی آپ پر توجہ ہونا شروع ہو جائے گی، آپ کے سامنے کوئی چیز پھر مشکل رہے گی نہیں، ہر مشکل ختم ہونا شروع ہو جائے گی، مایوسیاں ختم ہوگی۔ اور دوسرا ایک اور بات ہے کہ جو بے اولاد حضرات ہیں ان کو تو میری نصیحت ہے کہ آپ اس رمضان شریف میں اگر زیادہ نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم 1.25 لاکھ درود پاک لازمی پڑھیے۔ یہ مجرب عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ 1.25 لاکھ مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں، آپ نے 1 گلاس دودھ پر اور 2 کھجوروں پر دم کر لینا ہے، میاں بیوی دونوں پڑھیں، 1.25 لاکھ کی تعداد پوری کریں اور 2 کھجوریں اور 1 گلاس دودھ پر دم کریں، دونوں میاں بیوی ایک کھجور کھا لیں اور اس کے ساتھ جو دودھ ہے وہ آدھا دونوں پی لیں۔ 1.25 لاکھ پورا کر کے اگر آپ زیادہ پڑھیں تو پھر آپ کے لیے فائدہ مند ہے، یعنی 2 زکوٰۃیں ادا کریں تو پھر زیادہ اچھا ہے، ورنہ 1.25 لاکھ تو لازمی کرنا چاہیے۔ انسان حریص ہوتا ہے اپنے کاموں کے لیے، تو یہ تو اب آپ کا کام ہے، آپ اگر درود پاک پڑھتے ہیں تو آپ کا اگر کام ہو جائے اولاد کے حوالے سے، چاہے وہ میڈیکلی مسئلہ ہے، چاہے وہ روحانی مسئلہ ہے، نہیں اولاد ہو رہی، کوئی بھی وجہ ہو، بانجھ پن ختم ہو جاتا ہے، بانجھ پن مردانہ ہو زنانہ ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، درود پاک کی برکت سے بانجھ پن ختم ہوتا ہے۔ حضور کی توجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد عطا فرما دیتا ہے، نرینہ اولاد عطا ہو جائے گی۔ آپ نے اسی طریقے سے پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد جب آپ کے 28 دن پورے ہوں گے تو پھر آپ رابطہ کیجئے گا، پھر آگے مزید میں آپ کو کچھ وظائف بھی بتا دوں گا کہ وہ کس طرح پڑھیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرما دے گا۔ دعا ہے کہ خالق کائنات جل وعلا شانہ ہم سب کو اس رمضان شریف میں اپنی خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے اعمال کا اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔